بادشاہ ٹیکس اور جوتے ایک قوم کی کہانی۔ منظر ایک دور دراز مکشاہی محل کا دربار میں بادشاہ زرغم تخت پر بیٹھا ہے۔ وزیر اس کے پاس موجود، دربار سنسان ہے۔ بادشاہ زرغم غصے میں، وزیر کیا تم نے دیکھا؟ دربار خالی ہے، کوئی شخص اپنے مسئلے لے کر نہیں آتا۔ کیا میرے عوام اتنے خوشحال ہیں یا میرے دربار کی اہمیت ختم ہو گئی؟ وزیر چاپلوسی سے جہاں پناہ اب کے انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ اس قدر مطمئن ہیں کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بادشاہ زرغم چلاتا ہے، یہ مطمئن نہیں، بے حسی ہے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میرے پاس آئیں، میری طاقت کا مظاہرہ دیکھیں، کچھ تو ہو کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ وزیر جہاں پناہ ایک حل ہے، آپ ہر شخص پر ٹیکس لگا دیجئے۔ جو بھی صبح کام پر نکلے پہلے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ٹیکس دے، اس طرح لوگ خود بخود آئیں گے۔ بادشاہ زرغم کیا شاندار تجویز ہے، فرمان جاری کرو، ہر شخص صبح گھر سے نکلنے سے پہلے 1 روپیہ ٹیکس دے کر میرے دربار سے گزرے۔ اگلے دن لوگ صبح صبح دربار میں آ کر 1 روپیہ دیتے اور اپنے کام پر چلے جاتے۔ بادشاہ زرغم خوش ہو کر دیکھا، وزیر لوگ اب دربار میں آتے ہیں، مگر یہ لوگ اب بھی مسکراتے ہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر خوف زدہ ہو کر، جہاں پناہ شاید 1 روپیہ بہت کم ہے، اگر آپ اسے دگنا کر دیں تو لوگ احتجاج کریں گے اور آپ کے پاس شکایتیں لے کر آئیں گے۔ بادشاہ زرغم فرمان جاری کرو، اب ہر شخص 2 روپے ٹیکس دے گا۔ لوگ 2 روپے دینے لگے، پھر بھی کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ زرغم غصے میں، کیا یہ لوگ برداشت کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں؟ اب ہر شخص کو 2 روپے ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ 1 جوتا بھی کھانا پڑے گا۔ اگلے دن فوجی ہر شخص کو 2 روپے لیتے اور 1 جوتا مارتے، لوگ پھر بھی خاموش۔ بادشاہ زرغم حیران ہو کر، یہ لوگ تو ناقابل یقین جوتے کھا کر بھی چپ ہیں، اب 2 جوتے مارو اور 2 روپے لو۔ اگلے دن فوجی 2 جوتے مارتے اور 2 روپے لیتے، لوگ پھر بھی خاموش۔ کچھ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، بھائیو ہمیں بادشاہ سے شکایت کرنی چاہیے، مگر اگر ہم شکایت کریں گے تو زیادہ مار پڑے گی۔ چلو تعریف ہی کر دیتے ہیں۔ اگلے دن لوگ دربار میں بادشاہ کے سامنے آ کر بولتے ہیں، بادشاہ سلامت، ماشاء اللہ آپ کی فوج بہت محنتی ہے، مگر تھوڑا ٹیکس اور جوتے مارنے میں دیر ہو جاتی ہے، براہ کرم اس عمل کو تیز کروا دیں تاکہ ہم جلدی اپنے کاموں پر جا سکیں۔ بادشاہ زرغم قہقہا لگا کر، ہا ہا ہا، یہ لوگ تو واقعی خوش ہیں۔ انجام بادشاہ زرغم اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اس کی رعایا خوش ہے، حالانکہ حقیقت میں لوگ ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ بولنے احتجاج کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ ظالم کے ظلم پر تعریف کر کے مزید ظلم کو دعوت دیتے ہیں۔ کہانی کا سبق، یہ کہانی ظالم حکومتوں اور ان کے مظلوم عوام کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر جب عوام اپنی حالت پر خاموش رہتے ہیں اور ظالم کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ جب ظلم کو سہنے والے اسے برداشت ہی نہیں بلکہ پسند کرنے لگیں تو ظالم کا غرور آسمان تک جا پہنچتا ہے۔ مگر یاد رکھو، ظلم کبھی ہمیشہ نہیں چلتا۔